منفرد پہلوؤں کی طرف نشاندہی کی ہے، اور 4 خوبصورت اقتباسات بھی آپ نے شہادت کے طور پہ پیش کیے ہیں، اور اس سے پہلے ڈاکٹر فرد جبی بھی 4 مختلف عناصر کے ان کے اوپر یہ پورا ٹریولاگ لکھا گیا ہے اس کا اظہار کر چکی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں دیکھ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ شاید آپ اس کی تائید بھی کریں کہ جناب فرخ گوئندی کا ایک صحافی ہونا بھی کسی طور پہ، یہ جو سفر نامہ لکھا گیا ہے میں ہوں جہاں گرد، یہ جو جس طرح سے اس میں طرز اسلوب یا زبان یا جو سہل زبان استعمال کی گئی ہے اور جس طرح سے لکھا گیا ہے ایک تحقیقی انداز میں، تو ان کا صحافی ہونا بھی اس میں میٹر کرتا ہے کہ ایک صحافی جب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے اپنے ایک اسی تحقیق کے انداز میں دیکھتا ہے۔ تو اب میں چاہوں گی کہ میں دعوت دوں گی میں ہوں جہاں گرد پہ بات کریں گے ایک محقق، ادیب، ماہر اقبالیات جو کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ڈین رہ چکے ہیں، ڈاکٹر شاہد اقبال کامران۔ میں ان کے لیے مائک۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بیٹھ کے بات کرنی ہوگی چونکہ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اور اسلام آباد میں زیادہ دیر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ میں حضرت فرد اللہ بابر صاحب، کونسلر سفارتخانہ ترک آصف خان صاحب، فرخ سہیل گوئندی جو دلہا ہیں آج کی تقریب کے، ڈاکٹر صوفیہ اور خواتین و حضرات، اسلام آباد میں اس تقریب کے انعقاد سے پہلے میں ہوں جہاں گرد کا جو معاملہ ہے، یہ تو ہم طویل عرصے سے اس کے منتظر تھے۔ فرخ سہیل گوئندی ہمارے دوست ہیں۔ فرخ سہیل گوئندی صحافی بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، سیاسی کارکن بھی ہیں، نظریہ ساز بھی ہیں، لیکن فرخ سہیل گوئندی کی ان تمام خوبیوں کو اگر ایک نقطے میں یکجا کر کے بیان کرنا ہو تو میں گزارش کروں گا کہ یہ عصر حاضر کے بہت بڑے جادوگر ہیں۔ جادوگر اس لیے ہیں کہ یہ پاکستان جیسے ملک میں ہمیشہ صورتحال کے خوفناک فرنٹ پہ رہے۔ میرا تعلق بھی اس نسل سے ہے جس نے 80 کی دہائی میں جو کالج پہنچی۔ میری جو میٹرک کا گروپ فوٹو ہے وہ بلیک سوٹ میں ہے۔ اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے تک واسکٹیں اور عجیب سے شلواریں قمیضیں اور عجیب سے چہرے غیر واضح سے وہ بنتے گئے، ٹیچرز کے بھی ویسے ہی، ان کے بھی ویسے ہی۔ لیکن یہ ہمت والے ہیں، یہ دوڑتے رہے، یہ گھومتے رہے، اور اگر آپ سچ پوچھیں تو یہ اپنے ہی تصور میں، اپنے ہی نظریے کے نشے میں جھومتے رہے، اور اسی جھومنے میں انہوں نے یہ جو سفر نامہ اس کو کہا جا رہا ہے، میں نے اس کو 3 بار پڑھا ہے۔ پہلی بار میں نے ان کا دعویٰ تسلیم کیا کہ یہ سفر نامہ ہے، میں نے سفر نامے کے طور پہ پڑھا۔ جب میں نے مطالعہ ختم کیا تو کچھ شکوک پیدا ہوئے، میں نے اسے دوبارہ دیکھا، مجھے یہ ناول لگا۔ اس کا کنٹینٹ، اس کا مواد، اس کا معال یعنی اس کا انجام، اس کی روح سفر نامے والی نہیں تھی، مجھے لگا ناول کی ہے۔ پھر میں نے اسے تیسری بار جب دیکھا تو یہ مجھے افسانوں کا ایک مجموعہ لگا۔ اتنا تنوع اس میں،
اس سفر نامے میں اس لیے آیا کہ یہ مصنف کی شخصیت ہے جس نے پاکستان کی اس نسل کو جو بالغ ہوئی 80 کی دہائی میں اس کی ذہنی تاریخ کو رقم کیا ہے بعنوان سفر نامہ، بعنوان ناول، بعنوان افسانہ میں ہوں جہاں گرد کے عنوان سے۔ فارق سہیل گوندی چند روز سے اسلام آباد میں ہیں، آپ جانتے ہیں ٹیکسلا بھی تشریف لے گئے۔ میں نے چونکہ آج کل کا جو ہمارا آپ کا ڈرائنگ روم ہے جس پہ ہم آپ روز ملتے ہیں وہ تو فیس بک ہے، ہم آج چہرہ نہیں دیکھتے لیکن فیس بک ضرور دیکھتے ہیں، تو ٹیکسلا میں تھے یہ جس اسلام آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس میں گرامی سے منسوب ادارے میں اس وقت بیٹھا ہوں، اس اسلام آباد کے ایک طرف ٹیکسلا ہے جس کی تاریخ اطاعت کرنے کی ہے، ہتھیار ڈالنے کی ہے، اور اس کے دوسری طرف جہلم ہے جس کی تاریخ مزاحمت کرنے کی ہے اور فتح حاصل کرنے کی ہے، اور ان دونوں انتہاؤں کے درمیان یہ شہر آباد ہوا ہے۔ انہوں نے آغاز پہلے چیپٹر میں ایک اسلام آباد کی کورڈ مارکیٹ کا ذکر کیا ہے، تو میں وہ واقعہ سارا انہوں نے لکھا ہے ایک کاوڈ شہر میں کورڈ مارکیٹ کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ حیران ہوئے، لیکن وہاں بھی جو جسے میں ان کی جادوگری کہتا ہوں، انہوں نے اتنی پکی اداکاری کی، میں نے ابھی تک اداکار نہیں کہا، کہ ہمارے ستاروں سے آگے جھانک لینے والے، اڑتی چڑیاؤں کے پر گن لینے والے، ہمارے پرچہ نویسوں کو جھل دینے میں یہ کامیاب ہو گئے، اور یہ کامیابی انہیں پہلی بار نہیں ملی، یہ کامیابی یہ آج تک حاصل کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا پیچھا کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، ان کی چیزیں ڈی کوڈ کرنے والے ہمیشہ جو نتائج تحقیق اخذ کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کتاب دیکھیے، میری جو ذہنی تاریخ ہے پاکستان کی، علامہ محمد اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ترک، ابھی مصطفیٰ کمال پاشا کی اس عظیم شان جد کا ذکر ہوا، مصطفیٰ کمال پاشا نے جب خلافت کو ختم کر کے نئے ترکی کو جنم دیا تو علامہ محمد اقبال نے اس کو طلوع اسلام قرار دیا تھا کہ یہ طلوع اسلام ہے، اور انہوں نے لکھا تھا کہ آج یعنی اس دور میں ترکی جن حالات سے گزر رہا ہے، جن تجربات سے گزر رہا ہے، بالآخر پوری دنیا کے مسلمان ملکوں، اسلامی ملکوں نہیں، پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو بالآخر ان حالات سے گزرنا پڑے گا اور فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ترک آج اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور یہ اپنے وقت، اپنے ماحول کے مطابق بالکل درست کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑے تنازعات تھے ہمارے ہاں کہ جی یہ کیا بات ہوئی، اذان ترکی میں شروع ہو گئی، نماز ترکی میں شروع ہو گئی۔ او بھائی جان، اگر آپ ایک ذاتی خدا رکھتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ میں کیا پیمان کر رہا ہوں، اگر آپ ایک محبوب رکھتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں اس کے ساتھ اظہار محبت نہیں کر سکتے تو بھاڑ میں جائے ایسی محبت، بھاڑ میں جائے ایسا محبت۔ تو ان تجربات سے بالآخر سارے مسلمانوں کو گزرنا پڑے گا۔ اگر یہاں ہمارے ہاں، چونکہ میں معذرت چاہتا ہوں، ہم پاکستانی وہ لوگ ہیں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں، طالب علموں کو بتاتا ہوں کہ دنیا جہان کے بڑی عمر کے لوگوں سے آپ ملیں تو ان کا یہ شکوہ ہوگا کہ ہمیں اچھی اولاد نہیں ملی، نوجوان بگڑ گئے ہیں۔ یہ واحد ملک ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے جہاں کے نوجوانوں کو بگڑے ہوئے بوڑھے ملے۔ ہمارے نوجوانوں کو اچھے بوڑھے، دو ناکام نسلوں کا پاکستان، میری نسل بھی ناکام، مجھ سے پہلے والی نسل بھی ناکام، دو ناکام نسلوں کا وجہ وہی ٹیکسلا اور جہلم، ٹیکسلا اور جہلم، ٹیکسلا اور جہلم، اور جو راز سکندر اعظم نے اپنی حماقت سے افشا کیا کہ یہ بہت جری لوگ ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں،
وہ راز ہمارے گلے پڑ گیا، تنخواہ کے عوض لڑنے والے یہ لوگ بن گئے۔ انگریز نے پوری اپنی سلطنت انہی جنگجوؤں کے سر پہ قائم کی، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو پاکستان میں ہماری جو ذہنی تاریخ ہے 80 کے عشرے میں، آپ چلے جائیے ایران۔ اچھا ایک بات میں پاکستان کی ممتاز بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ ایران میں تاریخ کا جو تجربہ ہوا، وہاں خلق اور تودا پارٹی کے جو لیفٹسٹ تھے انہوں نے مار دیے۔ ترکی میں کنان ایورن کے دور میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں مخالفین جیل میں ڈال دیے، مار دیے۔ پاکستان میں سب سے کڑی سزا دی گئی، یہ نہ زندہ رہنے دیتے ہیں نہ مارتے ہیں، انہوں نے عمر قید میں رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارا ترقی پسند خود بھول گیا ہے کہ میں پسند تو کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، وہ کیا ہے یہ مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ جو منظر ہے، میں اس سفر کو، یہ اتفاق نہیں ہے، آپ اس کو ایک معصوم آدمی کا سفر نامہ مت سمجھیے، ایک سیدھے آدمی کی بات مت سمجھیے۔ ابھی ڈاکٹر سعدیہ نے آغاز میں ایک مالش کا قصہ سنایا تھا، اس میں انہوں نے جینڈر چھپایا ہے۔ یہ ایک سیدھے آدمی کی داستان نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان سے ایران، اب ایران وہ ہے کہ جس میں شاہ پرستی کے خلاف، ایک صاحب نے پوچھا کہ جب ایران میں انقلاب آ رہا تھا تو ایرانی بڑے قوم پرست ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہاں، مت سوچئے کہ وہ علامہ اقبال کے عاشق ہیں، معذرت کے ساتھ وہ اپنے مقصد کے عاشق ہیں۔ مت سوچئے کہ وہ علامہ اقبال کی فارسی شاعری کو اپنے ہم پلہ سمجھتے ہیں، وہ اقبال کی فارسی کو اپنے کسی سبق میں داخل نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ سب کے اقبال ہے، ہندوستان کی فارسی ہے، ہم نہیں مانتے۔ لیکن المناک بات یہ ہو گئی کہ اس 1000 سالہ تہذیب میں انہیں شاہ پرستی کے خلاف ایک شعر نظر نہیں آیا، ملوکیت کے خلاف ایک شعر نظر نہیں آیا۔ ساری فارسی شعری روایت عادل شہنشاہوں کے، اچھا شہنشاہ ہوتا ہی ہمیشہ عادل ہے، وہ بھائی مار دیتا ہے، وہ لوگ مار دیتا ہے، وہ ہمیشہ عادل ہوتا ہے، اس کے خلاف بات کرنے والا ہمیشہ باغی اور نااہل ہوتا ہے۔ تو عادل بادشاہوں سے بری ہوئی تاریخ، تو انہیں پھر شاہ پرستی کے خلاف، ملوکیت کے خلاف، آمریت کے خلاف، شہنشاہیت کے خلاف ایک ہی فارسی شاعر ملا، فارسی گو ملا، جو علامہ محمد اقبال تھا، تو اس کی وہ تصویر لگاتے تھے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے۔ ایرانیوں کو اقبال قابل قبول نہیں ہے، یہ بات آپ بالکل ذہن میں رکھیے۔ ایران سے ٹریول کرتے ہیں، ایران سے جاتے ہیں، میرا تاثر یہ ہے ایک طالب علم کے طور پہ، بین السطور میں یہ بات فاروق سہیل گوندی صاحب نے کی ہے، انہیں پتہ ہے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے۔ میرا یہ تاثر ہے کہ ایران کا انقلاب شاہ کے خلاف، اس کا آغاز، اس کے لیے قربانی، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے ایثار کی ساری منزلیں لیفٹسٹ نے طے کی، اور جب وہ ناگزیر ہو گیا تو خلائی مخلوق نے وہ روحانیان کی گود میں فرانس سے بلا کر ان کے حوالے کر دی، چونکہ وہاں ایک مذہبی شدت پسند ریاست شرق اوسط کو مستقل طور پہ قابو رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی۔ جس طرح ایک طرف سے اسرائیل بہت ضروری تھا، دوسری طرف سے ایک انورٹڈ کاماز اسلامی ایران بہت ضروری تھا۔ یہ وہ کمبینیشن ہے جس سے انہوں نے مشرق وسطیٰ کا سارا سسٹم کو قابو کیا، اور وہ آج تک جاری ہے۔ ترکی کی فوقیت یہ ہے کہ ترکی نے وہ تجربات 1923 میں مکمل کر لیے جن کی ابھی تک ہم نے تیاری شروع نہیں کی، جن کی ابھی تک ہم نے تیاری شروع نہیں کی۔ ہم لوگ تاریخ سے مذاق کرنے والے لوگ ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا کا سب سے خطرناک کھیل ہے۔ جب آپ تاریخ کو چھیڑتے ہو تو تاریخ آپ کو نہیں چھوڑتی، تاریخ آپ کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ ہم نے سب سے زیادہ مذاق، پہلی بات یہ کہ ہم نے اپنی تاریخ چھپا لی، اپنی شناخت چھپا لی۔ میں علی اعلان کہتا ہوں کہ ہمارے اس خطہ ارضی کے مسلمانوں کا قبول اسلام
دنیا کا سب سے مہنگا قبول اسلام ہے. جتنی قیمت ہم نے ادا کی مسلمان ہونے کی، ہم نے اپنی زبان چھوڑی، ہم نے اپنی تاریخ چھوڑی، ہم نے اپنا کلچر چھوڑ دیا، ہم نے اپنا خطہ ارضی اس لیے چھوڑ دیا کہ ہمارے بہن بھائی جو کنورٹ نہیں ہوئے تھے وہ تو کافر ہو گئے، ان سے تو ہمارا تعلق نہیں. تو ہمیں بتایا گیا کہ شاہد اقبال کامران آپ کا رشتہ دار وہ سعودی عرب ہے، وہ ترک ہے، وہ ایران. تو ہماری جو جبلت ہے پاکستانیوں کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا بین الاقوامیت کی بہت خوفناک جبلت ہے. ہم لوکل بات سوچتے ہی نہیں. میں شہر کی نہیں سوچوں گا، محلے کی نہیں سوچوں گا، میں انٹرنیشنل یوکرین کی باتیں سوچوں گا. اور یہ کس لیے کہ تاکہ مست کر دو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ اس لیے ہے. ہمیں لوکل ہمارے اور اگر آپ کبھی کسی رشتہ دار سے ملنے چلے جائیں تو جو تحقیر آپ کی ہوتی ہے، کوئی ترک تھوڑا بہت عزت کرتے ہیں ہماری، ہمیں احترام دیتے ہیں، تو حیرت ہوتی ہے بھئی یہ کیا ہمیں جانتی نہیں. لیکن اگر آپ شرق اوسط میں کسی ملک میں چلے جائیں، ایران سے نکل کے عرب کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہ آپ کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے. اور اس کو میں انٹرپریٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے جیسا اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں. یہ جو ٹرم کوائن ہوئی تھی آہنی پردہ اور سرخ جنت، اس کا واقعتاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آہنی پردہ موجود تھا، یہ کچھ سرخ جنت ایگزسٹ کرتی تھی. یہ سرد جنگ کا ایک بہت بڑا. سرد جنگ کیا ہے؟ سرد جنگ یہ ہے کہ آپ کو جلتی ہوئی آگ میں کھڑا کر کے برف باری کا مزہ دے دے. یہ سرد جنگ ہے. جس طرح میں تازہ مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سرد جنگ کی، کہ جس طرح اس وقت روس کو یوکرین میں انگیج کرنے کے بعد ناٹو فورسز اور امریکہ منہ سے دھماکوں کی آوازیں نکال رہے ہیں، اور وہ چیخ رہا ہے کہ بھئی آؤ کرو، ان کا مقصد پورا ہو گیا. تو یہ سفر سہیل گوئندی نے جو عقدہ میرے دماغ کا حل کیا ہے 80 کی دہائی کے نوجوان کے، آپ نہیں جانتے وہ کتنا خوفناک. یقین مانیے یہ بڑے بڑے ٹی وی نہیں تھے، 24 انچ 20 انچ کا ٹی وی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں منحوس شکلیں پھنسی ہوئی تھی. ہمیں ہر روز وہ خبریں سننی پڑتی تھی، ہمیں ہر روز وہی ڈرامے دیکھنے پڑتے تھے، ہمیں تصوف میں الجھا دیا گیا، ہمیں مجھے بتا دیا گیا کہ اسلام آباد کو 9 بابے کنٹرول کرتے ہیں. جب میں آج سے 35 سال پہلے اسلام آباد آیا تو میں نے دیکھا یہاں یہ تو شہری بابوں کا ہے. 9 بابے نہیں، اس میں تو 900 بابے ہیں، اور ان کی عمریں بڑی طویل ہیں. ہر روز لوگ فوت ہو رہے ہیں، وہ فوت نہیں ہو رہے. عمریں بڑی طویل ہیں ان کی. اور یہ کسی معاشرے کی نحوست ہوتی ہے جو ایسے لوگ نہیں ہوتے. تو اس کتاب میں ایک بہت بڑا ذہنی سفر کرنے کے بعد ایران مذہب کی طرف جاتا ہوا، امریکہ کی مرگ کے نعرے لگاتا ہوا، امریکہ کی تائید ایزدی کے تحت آگے بڑھتا ہوا. آپ کو پتہ ہے شروع میں ان کی 2 اسمبلیاں بلاسٹ کر گئی تھی. عراق ایران جنگ بھی چل رہی ہے. دنیا جہان میں جب بھی جنگ ہوتی ہے امریکہ ہار جاتا ہے، امریکہ کی ڈیفنس انڈسٹری جیت جاتی ہے. آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ تہران میں دنیا میں سب سے زیادہ یہودی آبادی تہران میں ہے. عراق ایران جنگ میں تہران اس لیے نہیں ہارا بلکہ ایک طرح سے جیت گیا کہ اسے بھی اسلحہ انہی سورسز سے ملتا تھا جن سورسز سے صدام حسین کو اسلحہ ملتا تھا. ایران کے موقف کا اسرائیل کی سلامتی کی سب سے بڑی ضمانت ایران کی اسرائیل دشمنی کی پالیسی ہے. جس دن ایران نے اعلان کر دیا کہ میں اسرائیل کا دشمن نہیں ہوں، اسرائیل کا ڈکلائن شروع ہو جائے.